اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے نماز نہ پڑھی وہ اس کا گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی مرضی ہے اگر وہ بخش دے تو، ورنہ ہم گنہگار ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں اور آپ کو سلام و کلام کے طور پر ایک باتیں جو عبادت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ بارگاہ رسالت مآب میں مدینہ شریف کی سرزمین سے ایک شخص حاضر ہوا۔ حضور میرے ہاتھ تنگ ہیں، میری غریبی گھر کی چوکھٹ سے جاتی ہی نہیں ہے، میری غریبی نے مجھ کو گھیر رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میرے لیے بہتر طریقہ بتا دیجئے جس سے میری غریبی ختم ہو جائے، مجھ میں تھوڑی سی امیری آ جائے، میری یہ غریبی میرے دروازے سے رخصت ہو جائے، میں بہت تنگ آ چکا ہوں اس غریبی سے۔ مگر وہ سرکار کا بڑا عقیدت مند تھا، بڑی محبت فرماتے تھے نبی سے۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تو نبی مسکرا دیا کرتے تھے کہ پھر کچھ نہ کچھ یہ سوال لے کے آیا ہے، پھر کچھ نہ کچھ یہ کہے گا۔ بار بار یہی سوال کرتے، نبی مسکرا دیتے۔ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی پر خیال آ گیا، کہا اے شخص، اے میرے صحابی، بڑے پریشان ہو، بڑی پریشانی تم اپنی بیان کرتے ہو، مگر بتاؤ تمہیں صحیح میں دولت چاہیے، صحیح میں تمہیں ثروت چاہیے، صحیح میں تمہیں عزت چاہیے؟ کہا حضور میرے بچے بھوکے رہنے کے نوبت میں آ گئے ہیں، میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، حضور آپ ہی دعا فرما دیجئے تاکہ میرے لیے میرے گھر میں چولہا جلنے لگے، میرے گھر میں برکتیں نازل ہو، میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تین چیزوں پر عمل جس دن شروع کر دو گے اللہ کے طرف سے غیب سے مدد ہو جائے گی، رزق میں برکتیں ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا۔ وہ پیاری باتیں ذرا سماعت فرما لیجئے، سبحان اللہ بولیے، پیاری باتیں سماعت فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی، تین کام جس نے اپنی زندگی میں متواتر کیا، لگاتار اپنی زندگی میں عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کبھی کنگال نہیں رہے گا، وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا، بلکہ اس کو اللہ وسعت دے دے گا، روزی میں برکتیں دے دے گا۔ فرماتے ہیں وہ تین چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو وہ کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو، جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو چاہے گھر میں کوئی موجود ہوں یا نہ ہوں، سبحان اللہ، گھر میں کوئی موجود ہوں یا نہ ہوں، جب بھی مسلمانوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، اور حضور فرما رہے ہیں تو گویا کہ سچ ہے، وہ بات تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو، سبحان اللہ، سلام کر لیا کرو۔ جیسے ہی کہا کہ حضور سلام تو کر لیا کریں گے، مگر جس گھر میں آدمی موجود ہو وہاں سلام پیش کریں گے، اور جس گھر میں آدمی موجود نہ ہو وہاں اگر سلام پیش کریں گے تو جواب کون دے گا؟ ذرا یہ باتوں کو سنیے، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اور کوئی آ کر اس کے گھر میں سلام پیش کر دیتا ہے تو اس عاشق کے گھر میں جواب دے دیا کروں گا، سبحان اللہ، میں جواب دے دیا کروں گا، میں جواب دے دیا کروں گا۔ اور سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ تم پر سلامتی فرمائے، اللہ تم پر سلامتی عطا کرے، اور جواب میں اگر وعلیکم السلام کہہ دے کہ اللہ تم پر بھی سلامتی عطا فرمائے۔ جس گھر میں
आदमी मौजूद ना हो, जाने वाला सलाम कर दे, और उस आशिक के घर में नबी अपनी जबान से अगर सलाम का जवाब दे दे, उस बंदे के लिए, उस मर्द मोमिन के लिए सलामती की दुआएं कर दे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी जिसकी जिंदगी की सलामती की दुआएं कर दे, जिसका नबी जामिन हो जाए सलामती के लिए, उसको कयामत तक के लिए कोई ताकत, रब तबारक व ताला के अलावा कोई ताकत उसे जहन्नम की आग में नहीं झोंक सकता, नार की आग में नहीं झोंक सकता, उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये तो अल्लाह के नबी सलाम का जवाब दे दे, सलामती की दुआएं कर दे, तो ये उसकी फजीलतें बता रहे हैं। दूसरी बात बताते हैं कि जब उस घर में दाखिल हो जाओ, चाहे तुम खुद के घर में दाखिल हो, चाहे दूसरे के घर में दाखिल हो, चाहे किसी और के घर में दाखिल हो, जब ये आदत अपना लोगे तो अगर मौजूद आदमी है वो भी सलाम का जवाब देगा, मौजूद नहीं है तो नबी फरमाते हैं मैं सलाम का जवाब दे दिया करूंगा। दूसरा काम ये करना कि घर के अंदर दाखिल होते ही 3 मरतबा कुल हु अल्लाह की आयतें पढ़ लेना। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें अल्लाह ने बहुत तमाम बरकतें रखी है। कुरान मुकद्दसा की 3 बार अगर सूरह कुल हु अल्लाह को पढ़ लेता है तो एक कहीं कहीं किताबों में आता है कि एक कुरान पाक का सवाब मिला करता है। एक कुरान पाक का सवाब मिला करता है अगर 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की आयतें पढ़ लेता है। और इसमें भी अल्लाह ने बरकतें रखी है। कहा तीसरी बात क्या है? हुजूर फरमाते हैं तीसरी बात वो है, पहला सलाम करना, दूसरा कुल हु अल्लाह की आयतें पढ़ना, और तीसरा नबी पर एक मर्तबा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह लिया करो। सुभान अल्लाह। नबी पर, अपने नबी को एक बार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा करो। वो सहाबी घर जाने के बाद उन तीनों बातों पर अमल करना शुरू कर दिए, और तीनों बातों पर अमल करते ही थोड़े दिन के बाद क्या देखते हैं कि अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब इंसान था वो परेशान रहता था। नबी की बारगाह में जाकर इल्तिजा करता था, हुजूर दुआ फरमा दीजिए ना, हुजूर मेरे लिए कोई रास्ता बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए जिससे मेरे घर में खैर बरकत हो। मेरे बच्चे भूखे रहने की नौबत में आ गए हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, बीवियां ताना देती हैं, हुजूर कोई ना कोई करम फरमा दीजिए। जब ये वजीफा बता दिए, घर में लौट कर आए और यही सिलसिला मुतवातिर चालू हो गया। थोड़े ही दिन के बाद क्या देखते हैं कि घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो रहा है, दौलतें जमा होना शुरू हो गई है, सरवतें जमा होना शुरू हो गई है, इज्जत व वकार पाना शुरू हो गया। लोग उसके पास थोड़े थोड़े दौलत को उभरते हुए देखते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि ए भाई, आज से पहले 20 दिन पहले, 40 दिन पहले, 1 महीने पहले तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, दाने दाने के लिए तू तरसता था, तेरे यहाँ गरीबी तेरे चौखट से जाया नहीं करती थी, मगर आज ऐसा क्या हो गया है कि दिन ब दिन तेरे यहाँ तरक्की हो रही है। तब वो सहाबी रसूल यही फरमाते हैं कि ये किसी और का नहीं, मेरे नबी का दिया हुआ तोहफा है, उसी तोहफे पे अमल किया हुआ हूँ, इसलिए मेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल होता है। तो देखिए कुरान मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला ने दुरूद की बड़ी फजीलतें रखा है, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल जितने भी अहादीस मुबारक हैं उनकी बहुत 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 बरकतें हैं। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला ऐसी बरकतें नेमतें हम तमामी को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ईसाल सवाब की नीयत से बैठे हैं। सिर्फ ये महसूस कीजिए कि आज
ہم سے پہلے کے آباء و اجداد گئے ہیں اور ہمارے بعد بھی جائیں گے اور ہمیں بھی جانا ہے. بس اس خیال سے بیٹھیے میلاد میں محفل میں کہیں بھی منعقد ہوتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے بیٹھیے کہ مولا نیت ہماری اچھی ہو، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیے چونکہ انما الاعمال بالنیات. بے شک. حضرت انما الاعمال بالنیات یعنی تمام عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. آپ اس محفل پاک میں بیٹھیے صرف ثواب کی نیت سے. سبحان اللہ. ثواب کی نیت سے بیٹھیے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی آپ کے دلوں کا حال کو جانتا ہے، آپ کے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، آپ کے یہاں تک آنے تک کو جانتا ہے. آپ اچھی نیت لے کے آئیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب عطا فرمائے گا. آپ کا ہر جگہ بھلائی ہوگا، ہر جگہ آپ کامیاب ہوں گے. یہی میلاد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. آپ اس سے فائدہ محسوس کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ اللہ رسول کے لیے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا وہاں قریب ہوتا ہے. ارے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا وہاں قریب ہوتا ہے. ایسی محفلیں سجانے والا اور ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اور وہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم ایسی میلاد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی و رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نبی و رسول کے بیانات کو، اس کے توصیف و تعریف کو علماء لکھتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے درختوں کا کاٹ کر قلم بنایا جائے اور تمام دنیا کے سمندروں کے پانیوں کا سیاہی بنا دیا جائے اور نبی کی توصیف و تعریف لکھی جائے تو قلم ٹوٹ سکتا ہے، دریا کا پانی ختم ہو سکتا ہے، سمندر سوکھ سکتا ہے، مگر نبی کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکتی. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کی تعریف و توصیف کریں؟ ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہیں. اگر وہ ہمیں پاؤں کے دھول میں بھی اگر قبول کر لے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مدینہ طیبہ کے اس مٹی کی دھول کی صدقہ عطا فرمائے، مولا حسین کا صدقہ عطا فرما دے، فاطمہ کے نام کی برکت عطا فرما دے، نام کی برکت عطا فرما دے. چونکہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات مبارکہ کتنی بابرکت تھی. ایک شخص حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا حضور میری چار لڑکیاں ہیں، حضور میرے 4 لڑکیاں ہیں، حضور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے بچیاں پڑھا کرے اور اس کے اندر خصلیتیں آئے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جا کر کے اپنی بچیوں سے جا کے کہہ دو یا فاطمہ کا ورد کرنا چالو کر دے. کہا حضور اس نام سے کیا ہو سکتا ہے، اس وظیفہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بچیوں کے اندر فاطمہ جیسا کردار آ جائے گا، فاطمہ کا کردار داخل ہو جائے گا، کنیز فاطمہ کی لسٹ میں نام داخل ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں حضور لڑکوں کے لیے کیا وظیفہ بتاتے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جا کے بول دو لڑکوں کو کہ یا غوث المدد یا غوث المدد پڑھ لیا کرے. یہ میرے غوث پاک کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. اور غوث پاک سے زیادہ فضیلتیں والی جو نام میں نے آپ کو گنائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات مبارکہ ہے. اس نام کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے ناموں کی برکتیں ہمارے مرحومین کو عطا کرے، ہمارے گھروں میں آئے اور رحمتیں برکتیں نازل ہو. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.